السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں آپ کی میزبان حورین تبسم حاضر خدمت ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو میرا سوال ہے وہ معاشرے کے حوالے سے ہے، یا کہنے کہ جدید تعلیم کے حوالے سے ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تعلیم کے میدان میں بھی ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ تبدیلی رکھتا ہے۔ تو سر سوال میرا یہ ہے کہ مطلب جیسے اب یہ ایک بات یا ایک تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں ہماری جو جامعات ہیں وہ منقسم ہو رہی ہیں، مطلب چاہے وہ سکولز ہیں، کالجز ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں، مطلب لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ۔ تو ہماری یہ جو جامعات ہیں یہ صنف کے لحاظ سے کیوں منقسم ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی جو ترقی کی سمت ہے یا جہت ہے وہ اور ہے، اور ہم نے کچھ اور سمجھ لی ہے۔ بالکل۔ دنیا میں جو ایک رجحان بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو صنفی خوف سے نکالیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ جو ایک صنفی خوف ہے، یعنی اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں، آپ اور جنڈر سے تعلق رکھتی ہیں، میں ایک اور جنڈر سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہم ایک پڑھے لکھے ماحول میں بیٹھے ہیں، تو نہ تو آپ کو مجھ سے کوئی خوف ہے اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی خوف ہے۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں گزشتہ کچھ برسوں سے اس خوف میں اضافہ کیا گیا، اس خوف کو کئی سطحوں پر بڑھایا گیا۔ اس میں میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا، کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ شاید ہم تقریب میں اس یہاں پروگرام میں ڈسکس نہ کر سکیں، لیکن میں ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ جامعات کی سطح پہ یہ جو صنفی تقسیم ہے یہ مجھے بطور استاد کو زیادہ مناسب نہیں لگتی۔ اچھا، ایسا ہوا کیوں ہے؟ ایسا ہوا اس لیے ہے کہ عموماً جو ہمارے والدین ہیں، خصوصاً جو بچیوں کے والدین ہیں، انہوں نے بچیوں کی تعلیم کا ایک خاص تصور اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ یہ ڈگری لے لیں گی اور بعد میں ہم انہیں جو ہے جیسے ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو بس بیاہ دینا ہے اور یہ اچھی ماں ثابت ہوں گی۔ وہ جو ایک تصور ہے کہ یہ بعد ازاں عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کریں، وہ ہمارے بعض والدین کے ذہنوں میں ابھی واضح نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہوتی حورین، ظاہر ہے میں ایک باپ بھی ہوں اور استاد بھی ہوں، اور آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ایک بیٹی بھی ہیں، تو یہ جو بعض والدین کی طرف سے بچوں کو جو ایک ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ آدھا بھروسہ کیا جاتا ہے، اعتماد دیا جاتا ہے لیکن آدھا اعتماد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یا تو ایسے ہونا کہ اعتماد نہ کیا جائے، یہ بھی عافیت کا رستہ ہوتا ہے، یہ بھی بچت کا رستہ ہوتا ہے۔ آپ اعتماد نہ کریں، آپ انہیں گھر میں رکھیں، آپ انہیں ایک مخصوص طرح کی جو گھریلو سرگرمیاں ہیں ان میں آپ انہیں مصروف رکھیں، ان پر آپ کوئی اعتبار نہ کریں، لیکن اس کا جو نقصان ہوگا وہ بعد ازاں سامنے آئے گا، اس پر میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آدھا اعتماد ہوتا ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ اعتماد تو کریں لیکن آدھا اعتماد کریں۔ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو صنفی بنیادوں پہ جامعات کی تقسیم ہے، اس کے پیچھے ہمارے بہت سارے ان والدین کا کردار ہے یا ان والدین کی سوچ ہے جو اپنے بچوں کو اعتماد دینے کو تیار ہیں لیکن پورا اعتماد دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور میں یہ پھر کہوں گا کہ عدم اعتماد سے زیادہ نقصان دہ آدھا اعتماد دینا ہے۔ اچھا چلیے، آپ نے یہ صنفی بنیادوں پہ جو جامعات ہیں تقسیم ہمارے بعض والدین کی خواہش پہ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد تو تعلیم نہیں ہے نا، یعنی آپ دیکھیں اسکول کے بعد تعلیم ہوتی ہے کالج کی، کالج کے بعد تعلیم ہوتی ہے یونیورسٹی کی، تو یونیورسٹی کے بعد تو تعلیم نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کے بعد عملی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو یا تو پھر مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی پوری عملی زندگی کو بھی صنفی بنیاد پہ تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ہسپتال جو ہے یہ خواتین کے ہسپتال ہیں اور یہ مردوں کے ہسپتال ہیں، یہ تھانے خواتین کے تھانے ہیں، یہ مردوں کے تھانے ہیں،
یہ ڈاک خانے مردوں کے ڈاک خانے ہیں، یہ ڈاک خانے عورتوں کے ڈاک خانے ہیں۔ اور گھروں میں بھی آپ اس طرح کر لیں کہ یہ عورتوں کے کمرے ہیں اور یہ مردوں کے کمرے ہیں۔ آپ محلوں میں بھی گلیاں تقسیم کر دیں کہ یہاں سے مرد گزریں گے اور یہاں سے عورتیں گزریں گی۔ اگر عملی زندگی میں ایسا نہیں کرنا اور عملی زندگی میں پھر مردوں اور عورتوں نے آمنے سامنے آنا ہے یا ایک دوسرے سے ایک تعلق استوار کرنا ہے تو اس کی کوئی تربیت گاہ تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جامعات کی سطح پہ میں سمجھتا ہوں بچے عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ان پر اعتماد کیا جانا چاہیے اور پورا اعتماد کیا جانا چاہیے۔ جب آپ ان پر پورا اعتماد کریں گے تو پھر وہ عملی زندگی میں ان کی تربیت ہوگی۔ یعنی کم از کم جن دنوں میں طالب علم تھا تو میں دیکھتا تھا کہ طالب علموں میں بہت زیادہ اعتماد تھا، خصوصاً ہماری جو فیمیل کلاس فیلوز تھی ان میں زیادہ اعتماد تھا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے کام جو ہے نا خدشوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو جس طرح خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی ایسے خدشات کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ تو اب بات خدشے کی آ گئی ہے تو میں ایک بار پھر اس لفظ کی طرف پلٹ جاؤں گا، خوف، صنفی خوف۔ تو دنیا اس سارے صنفی خوف سے باہر آ گئی ہے پوری عملی زندگی میں، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ اب ہم بینکوں میں، ڈاک خانوں میں صرف یہ نہیں دیکھتے کہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم خواتین کو بھی مینیجر دیکھتے ہیں۔ اب وہ پولیس کے محکمے بھی خواتین آئی ہیں، خیر وہ پہلے بھی تھیں لیکن اب ذرا اور قرینے سے۔ اسی طرح فوج میں بھی خواتین آئی ہیں، جس ادارے میں میں پڑھاتا ہوں جہاں مرد اساتذہ ہیں وہاں خواتین اساتذہ ہیں۔ میری تو یعنی اسٹوڈنٹس دونوں جینڈر میں ہیں، میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں۔ تو مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ ان بچوں نے آگے عملی زندگی میں جانا ہے تو ان کی ایک ذہنی تربیت ہو رہی ہے۔ میں بطور یعنی جب میں کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، اچھا یہ ایک جملہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور یہ جملہ میں نے اپنی ایک طالبہ سے سنا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ ایک بار میری ایک طالبہ نے مجھ سے کچھ یعنی مسائل اپنے ڈسکس کیے، تو میں نے اس سے پوچھا اپنے طور سے کہ آپ ایک فیمیل ہیں، ایک لڑکی ہیں اور میں ایک مرد ہوں، تو آپ نے مجھ سے یہ مسائل ڈسکس کیے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ تو اس نے فٹ مجھے کہا کہ سر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ استاد کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، استاد میل نہیں ہوتا، استاد فیمیل نہیں ہوتا۔ اچھا، اور واقعی مجھے تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہوا کہ میرا کوئی جینڈر نہیں ہے، میں استاد ہوں۔ استاد جس دن یہ محسوس کرے گا نا کہ وہ اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے جو طالب علم ہے نا وہ صرف اس کے طالب علم ہیں، وہ خواتین نہیں ہیں اور وہ مرد نہیں ہیں، وہ میرے صرف طلبہ ہیں۔ تو جس دن یہ تصور ابھرے گا اس دن ہم ترقی کریں گے۔ تو بہرحال آپ کا یہ جو سوال تھا میرے لیے تو یہ بات جو ہے کوئی زیادہ خوش کن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوچ کر کیے جاتے ہیں، لیکن جب کچھ سوچا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ دباؤ ہوتا ہے، اور میں ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دباؤ ان والدین کا ہے کہ جو اپنی بچیوں کو اعتماد تو دیتے ہیں لیکن آدھا اعتماد دیتے ہیں، اور یہ آدھا اعتماد جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نہایت عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ وضاحت کی ہے میرے پورے سوال کی، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو ضرور جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایسا رویہ کیوں ہے اور اس رویے کو کیا بدلنا چاہیے یا نہیں۔ تو ادبی اصطلاح کی طرف آتے ہیں تو سر سوال میرا یہ ہے کہ ادبی اصطلاح جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں تو آئیڈیالوجی کی اصطلاح کیا ہے؟ دیکھیے آئیڈیالوجی ایک تو ہم عام طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ ریلیجس آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی نیشنل آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا تعلق بعض اوقات تھیوری سے بھی جڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے یا ایک قوم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن بطور اصطلاح جو ہے آئیڈیالوجی اس کا یہ مفہوم نہیں ہے جو ہم عام طور پر لیتے ہیں۔ لسانیات کی اصطلاح میں آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک جو سمجھیے کہ ایک ایسی فضا ہے، اس کے پیچھے کچھ پولیٹیکل مقاصد ہوتے ہیں، کچھ عالمی مقاصد ہوتے ہیں، کچھ استعماری مقاصد ہوتے ہیں کہ کوئی ایک خاص طرح کا نظریہ تشکیل دیا جاتا ہے۔
پھر وہ نظریہ لوگوں میں عام کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ نظریہ عام کیا جاتا ہے تو اس کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ بہت فطری ہے، ایسا نہیں ہوگا تو ہم تباہی کی جانب جائیں گے۔ تو آئیڈیالوجی جو ہے یہ، جیسے میں نے کہا کہ اس کا تعلق ریلیجن سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق معیشت سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق استعمار سے بھی ہوتا ہے۔ تو جب استعماری طاقتیں جو ہے ایک خاص طرح کی آئیڈیالوجی تشکیل دیتی ہیں تو وہ اس کے پیچھے ان کے خاص طرح کے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد بعض اوقات بڑے جو سمجھیے کہ بھیانک نوعیت کے مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، اور اس میں اس کے ذریعے عالمی طاقتیں بڑے بڑے کام لیتی ہیں، اور صرف عالمی طاقتیں نہیں، بعض اوقات کسی معاشرے کے اندر کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں وہ اس سے کام لیتے ہیں۔ یعنی آئیڈیالوجی میں ایک خاص طرح کا نظریہ تشکیل دیا جاتا ہے، اس نظریے کی جو صداقت ہے وہ لوگوں پہ ثابت کی جاتی ہے۔ اس کی صداقت کو ظاہر کرتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو، یا اس نظریے کو پھیلانے والے اپنے آپ کو بڑا کبھی کبھار مقدس بھی خیال کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کے پیچھے کچھ ایسے استعماری مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ لوگ اس آئیڈیالوجی کو اپنا رہے ہیں، لوگ اس نظریے کو اپنا رہے ہیں، اور اس نظریے کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ ان سے مخفی ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے ہم نے کچھ ایک اور پروگرام میں ہم نے جو زائجسٹ کی ایک اصطلاح پہ بات کی تھی، اور اس کے لیے ایک ضابطہ علم جو ایپسٹم ہوتا ہے وہ جو تشکیل دیا جاتا ہے، تو جب یہ ضابطہ علم تشکیل دیا جاتا ہے تو پھر اس کی روشنی میں ایک خاص طرح کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پنپتی ہے، پرورش پاتی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کے ذریعے معاشرے میں کچھ گروہ، کچھ طاقتیں اپنا ایک مقصد حاصل کرتی ہیں۔ یعنی آئیڈیالوجی کے لفظ کو آپ اس عام سطح پہ نہ دیکھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میری ایک آئیڈیالوجی ہے یا فلاں شخص کی یہ آئیڈیالوجی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی بطور اصطلاح جو ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس کسی بھی آئیڈیالوجی کے پیچھے کچھ استعماری مقاصد ہوتے ہیں، وہ مقاصد جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں، لوگ اس آئیڈیالوجی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن استعماری مقاصد جو ہے اس کے ذریعے اپنے مقاصد اپنا جو مطلب ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں، تو آج کس کتاب کا تعارف ہم پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں یہ طالب علموں کی بھی ایک ضرورت ہے، اور خصوصاً جو اقبال سے دلچسپی رکھنے والے جو دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی بڑی دلچسپی کی کتاب ہے۔ عموماً ہم اقبال کی جو نظریہ ہے یا اقبال کی جو شاعری ہے اس سے تو ہماری دلچسپی ہوتی ہے، لیکن اقبال کا طرز حیات کیسا تھا، اقبال کی زندگی کیسی تھی، اقبال کی حیات کی جو طرزیں ہیں یا مختلف موڑ ہیں وہ کیا رہے، تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ آج جس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا یہ وصف ہے کہ یہ بہت سادہ انداز سے اور بہت بریفلی جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ تو ماہرین اقبال میں ایک نام تھا ڈاکٹر صابر کلوروی، تو ان کی یہ کتاب ہے داستان اقبال۔ اب داستان سے مراد یعنی ان کی جو داستان حیات ہے، ان کی جو زندگی کی کہانی ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا بچپن کیسا تھا، انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ اچھا، یہ باتیں جو ہے یہاں انہوں نے مختلف ابواب میں تقسیم کر کے دکھائی ہیں۔ اس کتاب کو اگر ہم باب کی ترتیب سے دیکھیں تو اس میں پہلا باب جو ہے میں اصل کا خاص سومناتی، تو اقبال کے آباء و اجداد جو تھے وہ ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں تھے، تو ان کا یہ خاندانی پس منظر انہیں ظاہر کیا ہے۔ دوسرا باب جو ہے یہ پیدائش، بچپن اور ابتدائی تعلیم، اور پھر لاہور میں آمد تیسرا باب ہے، اور چوتھا باب ان کا یورپ کا سفر ہے، پھر یورپ سے واپسی کب ہوئی یہ پانچواں باب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کے جو سفر انگلستان کی صورتحال ہے اس پر ایک پورا باب ہے، چھٹا باب۔ تیسری گول میز کانفرنس کی روداد وہ 7ویں باب میں ہے۔ اس کے بعد بہت سارے جو اقبال نے سفر کیے
اندرون ہندوستان، ان میں بلوچستان کا سفر ہے، ایبٹ آباد کا سفر ہے، حیدرآباد کا سفر ہے۔ اچھا ان دنوں ہندوستان کے آس پاس کے جو ممالک تھے، ظاہر ہے ان دنوں کچھ حدود ویسی ان کا تعین نہیں تھا، تو اقبال کا سفر افغانستان جو ہے اس کی بھی روداد ہے۔ اچھا پھر نواں باب جو ہے وہ اقبال کی آخری ایام کیسے گزرے، بیمار ہوئے تو ان کی کیا حالت رہی، اور وہ حج کرنا چاہتے تھے، یہ آرزو کیسے نہ پوری ہو سکی۔ 10واں باب سفر آخرت ہے۔ اچھا 10 باب جو ہے یہ تو ان کی زندگی سے متعلق ہو گئے۔ اس کے بعد طالب علموں کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ اقبال کی جو تصنیفات ہیں یہ 11ویں باب میں ہیں، تو یہ اس طرح جو ایک پوری کتاب ہے ان کی۔ اچھا پھر کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جو ان کی شخصیت کو سامنے لاتے ہیں، جیسے مثلاً ان کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اقبال دوستوں کی محفلوں میں کیسے تھے۔ ہم ظاہر تو یہی ہوتا ہے نا کہ اقبال ایک سنجیدہ آدمی تھے، تو سنجیدگی جو ہوتی ہے، جو ادیبوں شاعروں کی سنجیدگی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک شگفتگی کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ غالب جتنے سنجیدہ تھے اتنے شگفتہ آدمی بھی تھے، اکبر آبادی جتنے سنجیدہ تھے اتنے شگفتہ آدمی بھی تھے، تو اقبال بھی جہاں سنجیدہ آدمی تھے وہاں ان کی طبیعت میں شگفتگی بھی تھی۔ پھر ان کی عملی سیاست کیسی تھی، ان کا حلیہ کیسا تھا، کس طرح کا وہ لباس پہنتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا، کھانا پینا کیسا تھا۔ اچھا 19واں باب جو ہے کچھ اختلافی مسائل جو ہے اقبال کی زندگی کے، ان پر بات کی گئی ہے۔ تو یہ بہت ایک دلچسپ کتاب ہے کہ وہ طالب علم یا وہ دوست جو اقبال کی زندگی اور ان کی شخصیت اور ان کے علمی سفر کو اور ادبی سفر کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ہے، داستان اقبال، ڈاکٹر صابر کلوروی۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورت کتاب، یقیناً جو اقبال سے رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے بہت مفید کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نئے پروگرام میں انشاءاللہ نئی موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔